سے اتنے ہی لوگ تھے تو آپ دوبارہ سے ریکارڈنگ کر لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 45 پہ کر رہے تھے ہم۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور ان کو فرمایا کہ یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، اور اس کا جواب اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ ایک عمل غیر صالح تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں ایمان اور عمل صالح کی قدر و قیمت ہے، اور وہ نہیں تھی کنعان کے پاس تو اس کو نبی کا بیٹا ہونا اس کے کام نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ ہی پھر تھوڑا سا نا جیسے انداز ہے کہ ڈانٹ کا کہ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، کہ جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کا مجھ سے سوال نہ کر۔ ابھی تو نوح علیہ السلام نے دعا بھی نہیں مانگی، انہوں نے تو ایک طرح سے تمہید باندھی تھی بات کی۔ تو کیسا یعنی کہ اللہ کی طرف سے ایک عتاب سا آیا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سبق سیکھنے کی بات ہے، وہ لوگ جنہوں نے سستی نجات کے لیے طرح طرح کے عقیدے وضع کر رکھے ہیں کہ کسی شخص کا سید ہونا ہمیں بچا لے گا، ہم تو سید فیملی سے ہیں، یا کسی بزرگ کا دامن پکڑے رکھیں گے تو ہم اللہ کی نظروں سے بھی نعوذ باللہ پوشیدہ ہو جائیں گے اور شاید کہیں پہنچ جائیں گے اپنے جنت میں۔ تو یہ اللہ کے ہاں کوئی چھوکت نہیں رکھتی چیزیں، اللہ کے ہاں تو ایمان اور عمل صالح کی قدر و قیمت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ جیسے آیت کے آخری حصے میں آ رہا نا، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو۔ تو یعنی کہ کیوں اس طرح سے اللہ کی طرف سے عتاب آیا؟ تو کیونکہ حالانکہ نوح علیہ السلام ایک عام انسان ہے، اور جو سوال انہوں نے کیا بشری تقاضے سے مجبور ہو کر کیا، اور یہ تو بڑا گناہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن انبیاء کی تمام تر زندگی امت کے لیے بطور نمونہ ہوتی ہے، تو ان کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آتی ہے۔ اور کیونکہ ان کی زندگی چونکہ سب کے لیے نمونہ ہے تو اس نمونہ کو پاک صاف بنایا جاتا ہے، اور یہی عصمت انبیاء کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ نوح علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی تو اپنی لغزش کا احساس کر کے کام اٹھے اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، اور نہایت عاجزی سے اللہ سے معافی کے درخواست گزار ہوئے۔ فرمایا قال ربی انی اعوذ بکا، اے میرے رب بے شک میں پناہ میں آتا ہوں تیری، ان اسألوکا کہ میں سوال کروں تجھ سے، ما لیس لی بہ علم جس کا مجھے علم نہیں تھا یا علم نہیں ہے، وَإِلَّا تغفر لی، اور اگر نہ تو نے مجھے بخشا، وترحمنی اور نہ تو نے رحم کیا مجھ پر، اکم من الخاسرین تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو کتنی عاجزی سے فوراً ہی اب اس پر انہوں نے معذرت کی ہے، رجوع کر لیا ہے، توبہ استغفار کیا، اور اللہ سے معافی کے درخواست گزار ہوئے ہیں کہ یا اللہ تیری مغفرت نہ آئی، یعنی تو نے گناہوں کو نہ ڈھانپا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ میں چلا جاؤں گا نا، نعوذ باللہ۔ کہ خسارہ کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی جب رحمت سے انسان کی دوری ہوگی نعوذ باللہ تو پھر لعنت ہے نا اس کے لیے۔ تو یہاں پر ہمیں دعا کرنے کا بھی طریقہ سمجھ آ رہا ہے، اور پھر یہ کہ اگر ہم سے کبھی غلطی ہو جائے، اب یہ نبی کے حق میں جو تھا یہ عزیمت کی راہ سے ہٹ کر ایک فعل تھا نا، اور دوسرا یہ کہ چونکہ لوگوں کے لیے نبی کی زندگی نمونہ ہوتی ہے اس لیے فوراً پکڑ آئی ہے، اور نبی کا بھی انداز دیکھیں کہ انہوں نے فوراً ہی اس کو سمجھا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہے نا، رجوع کتنی تیزی سے کیا ہے، اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے معافی کے طلبگار ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی یہ سکھا دے، اور یہ دعا میں آپ شامل کر سکتے ہیں اس دعا کو، بربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ پھر اس کے آگے فرمایا قیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی کہا گیا نوح علیہ السلام کو، یا نوح، اے نوح علیہ السلام، اہبط اتر جاؤ تم، بسلامن سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، و برکاتن اور برکتیں، علیکا تجھ پر، وعلی امامن اور گروہوں پر، ممن ان میں سے جو ماں کا جو تیرے ساتھ ہیں، و امامن اور گروہ یعنی کچھ دوسرے، سنمتی ان قریب ہم متا دیں گے ان کو، ثم پھر یمسہم انہیں چھوئے گا، منا ہم سے، عذاب علیم ایک دردناک عذاب۔ تو جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی ہے تو نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی مطلع کیا گیا کہ اب پانی نہیں چڑھے گا بلکہ اترتا چلا جائے گا، لہٰذا اب تم کشتی سے سب بخیر و عافیت نیچے اتر جاؤ۔ اور پھر ظاہر ہے زمین خشک ہو گئی آہستہ آہستہ، تو پھر وہ وہاں پر اتر آئے، اور کہا جاتا ہے کہ سیلاب کے بعد زمین سے پھل اور باغ فراغت غلہ پیدا ہوا، جس سے نوح علیہ السلام کے ساتھی خوشحال ہو گئے، یعنی بسلام منا ہماری طرف سے سلامتی ہے، اور برکات علیک اور تم پر برکتیں ہیں۔ تو وہ زمین پر
پھر سے آباد ہو گئے، امن و چین سے زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ دوسرے گروہ بھی ہوں گے، یعنی انہی لوگوں کی اولادوں سے ایسے سرکش لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کو ہم اپنے دستور کے مطابق فائدہ دیں گے۔ دنیا کا متاع، جیسے سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہر شخص کو ایک اسپیسیفک ٹائم، جگہ اور متاع دیا جا رہا ہے نا۔ ہمارے پاس یہ تینوں ہی چیزیں ہیں نا، یعنی ایک جگہ ہے، ایک ٹھکانہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں، پھر ہمارے پاس ایک معین وقت ہے موت تک، پھر یہ کہ متاع ہے مختلف طرح کا جس سے ہمیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو یہ دیا جائے گا ان کو، لیکن وہ اس کو پا کر اللہ کے سیدھے راستے پر نہیں رہیں گے تو ثم یمسہم منا عذاب علیم، تو اللہ کی سنت جاریہ کے مطابق وہ بھی پھر ایک دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ تلک من انباء الغیبی، یہ ہیں وہ خبریں غیب کی، نوحیہا، ہم وحی کرتے ہیں اس کو الیکا، آپ کی طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے۔ ما کنتا، نہیں تھے آپ، تعلموہا، اس کو جانتے، انتا، نہ آپ، ولا قوم کا، اور نہ ہی تیری قوم، من قبلی ھذا، اس سے پہلے، فاصبر، تو صبر کیجئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ ان العاقبۃ، بے شک عاقبت، للمتقین، واسطے متقیوں کے ہے۔ تو یہ غیب کی خبریں ہیں۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 4000 سال پہلے کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس دور کے مستند ترین حالات جو بتائے جا رہے ہیں اور صحیح ترین حالات کی اطلاع دینا اللہ ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اہل مکہ تو ان حالات سے مطلقاً بے خبر تھے، تو یہ حالات بتا دینا بھی دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، یعنی اس سے پہلے نہ تو آپ جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے باخبر تھی۔ ان العاقبۃ للمتقین، بے شک عاقبت یعنی آخرت تو، یعنی اچھا ٹھکانہ، اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ اور پرہیزگار یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے ہیں، جیسا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کہ بچائے گئے اور ان کو اچھا انجام ملا۔ تو ہر حق و باطل کے معرکہ میں، خواہ اس کا تعلق انبیاء سے ہو یا نہ ہو، بلا آخر غلبہ حق کو ہی حاصل ہوتا ہے، اور حق پرست ہی انجام کے لحاظ سے بہتر رہتے ہیں۔ اور یعنی کہ جو ایک کلیہ بتا دیا گیا وہ کیا ہے کہ اخروی زندگی میں بہرحال اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام ہی بخیر ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس میں خوشخبری دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ صبر کیجئے، بے شک عاقبت متقین کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، اور تقوی وہ بنیادی چیز ہے جو کہ انسان کو ہر معاملے میں کام آتا ہے نا۔ اور جب تقوی ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس کو ہدایت سے سرفراز فرماتے ہیں، یعنی زندگی میں قدم قدم پر پھر رہنمائی آتی ہے نا جب انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے اور اس کے معاملات سدھرتے ہیں، اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے لیے راہیں پیدا کر دی جاتی ہیں، اور آخرت میں بھی پرہیزگاروں کا ہی انجام اچھا ہے۔ لیکن تقوی ہے کیا کہ آپ ہر وقت کانشیس رہیں، ٹھیک ہے۔ جب انسان متقی ہو جاتا ہے نا، جب اللہ کا احساس اس کے اندر اجاگر ہو جاتا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے خلاف جو گرج ہوتی ہے یا لوگوں کے ساتھ جو حقوق کی جنگ عموماً اس کی وجہ سے ہمارے معاملات لوگوں سے بگڑے رہتے ہیں، کیونکہ ہم احسان کے درجے پر نہیں آ رہے ہوتے نا، ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں جو دوسرے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اچھا فلاں نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا، یہ تقویٰ نہیں ہوتا۔ متقی ہونے کی علامت کیا ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے ساتھ معاملہ کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے نماز میں کیا ہے تقویٰ کہ اللہ کا احساس ہو شعوری طور پر کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اسی طرح لوگوں سے جب معاملہ آپ کر رہے ہوں تو تب بھی اللہ کا تقویٰ پیش نظر رہے کہ مجھے اس کے ساتھ برا نہیں کرنا، وہ معاملہ نہیں کرنا جو اللہ کو ناپسند ہو، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ اپنی استطاعت کے مطابق آپ اس سے وہ معاملہ کر سکتے ہیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو اور انجام جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہی اچھا ہے۔ تو یہ اگر بات ہم آج باندھ لیں اپنے ساتھ کہ جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہے نا تو اس میں لوگوں پر اور حقوق و فرائض کی جنگ میں نہیں پڑنا، ٹھیک ہے، تقویٰ کو مد نظر رکھنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے یہ وہی تقویٰ ہے نا جس کی نکاح کے خطبے میں بھی کتنی دفعہ بات آتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تقویٰ ہی ہے جو انسان کو سیدھے راہ پر نیک اعمال پر گامزن رکھتا ہے۔ ادروائز تو آپ یہ دیکھیں کہ
اصول آپ جتنے بھی اصول و ضوابط جتنے بھی بنا دیں، حقوق و فرائض کی جتنی لمبی ڈیٹیل آپ لوگوں کو یاد کرا دیں، تو معاملات وہیں کے وہیں رہتے ہیں جب تک کہ تقویٰ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو دوسروں سے امید کرنے کی بجائے پہلے تو ہم خود متقی ہونے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، کہ خود ہم اپنے اندر شعوری طور پر اس احساس کو ہر وقت بیدار رکھیں کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے الوکیل ہونے کی بھی ہم نے بات پڑھی نا. اللہ کارساز ہے، اللہ محیمن ہے، المحیمن، یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اس کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ نگران ہے. اس نگرانی کا جو احساس ہے نا، ہر وقت 24 گھنٹے ہونا، یہ جو سم ٹائم بلڈنگ سے باہر لکھا ہوتا ہے انڈر ویڈیو سرویلنس، تو وہ جو احساس ہے نا وہ پیدا کرنا ہے انشاءاللہ اپنے اندر. تھوڑا سا اگلا واقعہ بھی پڑھ لیتے ہیں جو کہ قوم عاد کا ہے. ہود علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف اخاہم ہودا، ان کے بھائی ہود کو، قولا کہا، یا قومی، ہے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیر، اس کے علاوہ، ان انتم، نہیں ہو تم، الا مفترون، مگر تم تو جھوٹ ہی باندھتے ہو. تو ہود علیہ السلام کو ان کی قوم یعنی انہی میں سے اٹھائے گئے عاد کی طرف بھیجا گیا تھا. تو انہوں نے بھی اپنے قوم کو جا کر یہی پیغام دیا، توحید کا پیغام بھی دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تمہارے لیے. اور ان انتم اللہ مفترون، یعنی یہ جو تم شرکیہ عقائد رکھتے ہو اور اللہ کے علاوہ جو تم نے معبود گھڑ رکھے ہیں، یہ سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے جو حتیٰ کہ عقائد کے علاوہ جو مجسمے تم نے گھڑے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ کیا ہے، وہ خود ساختہ ہیں. مفترون، جھوٹ باندھتے ہو، گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی حق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنے ہی تمہاری چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ حق کے علاوہ جو بھی کچھ چیزیں لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں، چاہے وہ اس کو مذہب کا نام دیتے ہیں یا وہ اس کو اپنے آباء و اجداد کی طرف سے حاصل شدہ سمجھتے ہیں، لیکن کوئی دلیل نہیں، وہ سب کچھ من گھڑت چیزیں ہیں، وہ سب کچھ ہی گھڑا ہوا ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے. یا قومی، ہے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں تم سے مانگتا، علیہ، اس پر، اجرن، کوئی اجر، ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا، مگر، علی الذی، اوپر اس ذات کے، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. تو یہاں پر دائی کی وہی جو بات ہے جو نوح علیہ السلام کے میں بھی نظر آئی کہ جب وہ یعنی کہ پیغام پہنچا رہا ہے تو اس میں اس کا کوئی لالچ نہیں ہے، وہ بغیر کسی لالچ کے اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے بلا وجہ کی دشمنی مول لے رہے ہو، میں نے تو تم سے اس پر کوئی اجر بھی نہیں مانگا. میرا اجر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. میں نے اپنا عیش و آرام چھوڑ رکھا ہے، دنیا کمانے کی فکر بھی چھوڑی ہوئی ہے، تم سے کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کر رہا، اور الٹا تم سب کی دشمنی بھی مول لے رہا ہوں. تو پھر سوچو تو ذرا کہ میرا اس میں کیا ذاتی فائدہ ہے. یعنی ایک ایسا شخص جو کہ بے لوث ہو کر، مخلص ہو کر، صرف اپنے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو اس کی بات تم اتنی بے وزنی سمجھتے ہو کہ اسے بلا سوچے سمجھے رد کر دیتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل غور و فکر نہیں کرتے. آج بھی آپ یہ دیکھیں گے یہی صورتحال ہے نا، جہاں کوئی شخص بیچارہ کھڑا ہوتا ہے دین کی تبلیغ کرنے کو، اس کو کتنے زیادہ تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں نا. تو کیا لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کسی اپنے مقصد کے لیے تو نہیں یہ سب کچھ کر رہا ہوتا، وہ تو فی سبیل اللہ یہ کام کر رہا ہے نا، وہ اس نے تو اپنا اجر اللہ سے لینا ہے. اور پھر یہاں پر دائی کے لیے ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ دائی جو ہے نا، اس کے کام میں اخلاص آئے گا ہی تبھی جب وہ لوگوں سے ملنے والی یعنی لالچ کو چھوڑ دے گا. یعنی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، بعض اوقات ہم مال نہیں کما رہے ہوتے تو ہمیں فیم کی ہوتی ہے، بعض اوقات ہمیں لوگوں کی تعریف کی ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے یہ چیز کتنی عام ہے کہ اگر ہم یوٹیوب پر یا کسی بھی میڈیا پر کوئی چیز اپنی چڑھا دیتے تو تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لائکس ہو گئے، کتنے لوگوں نے اس کو چیک کیا، کیا شیئر ہوا اور فلانا. تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ آپ فیم چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں میں پاپولر ہوئے کہ نہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک دائی کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے انبیاء کی زندگی سے ہی سیکھنا ہے نا. اور علماء جو ہوتے ہیں نا، یعنی جو بھی علم آپ تھوڑا بہت بھی چاہے آپ علم حاصل کریں تو آپ اس زمین پر انبیاء کے وارث ہیں، تو ہمیں انہی کی طرح عمل کرنا ہے. تو لوگوں سے لالچ نہ رکھیں کہ لوگ آپ کو کچھ دیں گے، بس ایک روٹین میں اپنا کام کرتے چلے جائیں. لوگ جتنی بھی باتیں کریں، کچھ بھی آپ کو کہیں، آپ نے اس سے اچھا پتہ کیا ہوتا ہے، جب آپ امید اللہ پر رکھتے ہیں نا تو آپ لوگوں کی باتوں سے مایوس بھی نہیں ہوتے.
اور اگر لوگ آپ کی بات سن لیتے تو پھر آپ تکبر میں بھی نہیں آتے، کیونکہ آپ نے تو اللہ سے اپنا اجر حاصل کرنا نا، آپ کو کسی فیم کی، کسی دولت کی، کسی تحفے تحائف کی تو لالچ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام یہ یعنی کہ یہ جو پوائنٹ ہے نا بڑا اہم ہے کہ جب ہم دعوت کا پیغام لے کے جائیں تو اپنی نیت کو خالص رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَيَا قومی، اور اے میری قوم، استغفروا، بخشش طلب کرو ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بھیجے گا تم پر آسمان کو مسلسل برستا ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی برسنے سے کیا مراد ہے کہ بارش برساتا ہوا، یزدکم، اور زیادہ دے گا تم کو قوتاً، قوت میں، الی قوتکم، تمہاری قوت، یعنی تمہاری قوت کو اور زیادہ قوت کے ساتھ بڑھا دے گا، ولا تتولوا مجرمین، اور نہ تم پلٹو مجرم ہو کر۔ اور اب یہاں پر قوم کو استغفار کی دعوت دی جا رہی ہے، ان کو اس طرف بلایا جا رہا ہے، اور قوم عاد کو کہا جاتا ہے کہ کھیتی باڑی سے دلچسپی تھی، ان کا زیادہ تر جو معاش تھا زراعت ہی تھا، 3 سالوں سے وہ خشک سالی کی مصیبت میں گرفتار تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اس مصیبت کو ہٹانے کے لیے بھی ہود علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ استغفار کرو، اور انہیں یقین دلایا کہ اگر تم ایک اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے سابقہ گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگو گے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں برسا کر رزق کے دروازے کھول دے گا، اور اس سے کیا ہوگا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری مالی بدنی طاقتوں میں اضافہ ہو جائے گا، خوشحالی کا دور دورہ ہوگا۔ لیکن بات انہوں نے وہی کی، اور کہ وہ بھی انہوں نے بھی حود علیہ السلام کا انکار ہی کیا اور کچھ ہی مان لائے اس پر، تو ان کو کہا گیا کہ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، کہ مجرم قوم بن کر مت پلٹنا۔ اگلی آیت میں فرمایا قالو، وہ کہنے لگے، یا ہود، اے ہود علیہ السلام، ما جئتنا، جو لایا ہے تو ہمارے پاس، ببینۃ، ساتھ ایک روشن دلیل کے، وما نحنو، اور نہیں ہیں ہم، سوری ہود یہاں پر ماں کا ترجمہ ہے نا نہیں میں جائے گا، کہ نہیں تو آیا ہمارے پاس کوئی دلیل سند لے کر، اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے، بھی تاریکی چھوڑنے والے، آلہتنا، اپنے الہوں کو، ان قولکا، تیری بات سے، وما نحن لکا، اور نہیں ہے ہم، بمؤمنین، تجھ پر ایمان لانے والے، یعنی تیرا اعتبار کرنے والے، ٹھیک ہے؟ اب نبی کو ایسے جوابات دیے جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان کو واضح بات ایک فرمائی جا رہی ہے، افلا تعقلون کا کہا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری مشکلات دور ہو جائیں گی، اور پچھلی آیت میں جو ایک عمل کی پوائنٹ ہے نا وہ میں رہ گیا، کہ یہاں پر فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، بخشش طرف کرو، اس کی طرف رجوع کرو، یعنی عاجز اور مسکین ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس سے ہی بخشش طلب کرو، اسی سے مانگو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر بھی آسمان و زمین سے رزق کے دروازے کھولے جائیں تو گناہوں کی بخشش کی کثرت کیا کریں، صبح و شام استغفار کی کثرت جو ہے وہ آپ کو رزق عطا کرتی ہے، اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ کی صبح و شام تسبیح، یعنی تسبیح کیا ہے، اس میں مخلوق کا رزق رکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہوں تو فوراً رجوع کریں استغفار کی طرف، بار بار استغفار کریں، آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کی طرف سے بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ وہی ابھی جیسے اسباب کی بات ہو رہی تھی نا، تو ہمیں کیا ہے کہ عورتوں کے پاس اگر مال کم ہو، یا خامد کی نوکری چھوٹ گئی ہے، یا کچھ اور ہو گیا ہے، تو ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم کدھر چل پڑتی ہیں، اچھا اب کوئی اور سبب لڑایا جائے، اچھا اس سبب سے تو مال نہیں آ رہا، خامد کے کمانے سے تو نہیں مال آ رہا، چلو میں بھی ساتھ میں کمائی شروع کر دیتی ہوں، ہمارا دھیان مشکل سے استغفار کی طرف جاتا ہے، تو اس چیز کو اپنی عادت، اپنا شعار بنائیں، ٹھیک ہے؟ اور کمانے کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر رکھی ہے، ٹھیک ہے، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن جب مرد باہر مصروف ہیں تو آپ اپنا زیادہ سے زیادہ دھیان استغفار کی طرف لگائیں اور تسبیح میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ انشاءاللہ ہم اپنی عادت بنائیں کہ استغفار اور تسبیح کی جو تسبیحات ہیں صبح و شام ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا کل کا رزق آج کی عبادت میں رکھ دیا گیا ہے نا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، آج کا رزق تلاش کرنے کے لیے عبادت کو چھوڑتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا کس لیے کیا، الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات کی آیت ہے کہ نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں،
تو جب انسان عبادت کرے، اللہ سے مانگے، تو رزق تو اللہ کی طرف سے ہر جاندار کا رکھ دیا گیا ہے نا، لکھ دیا گیا ہے۔ اسی سپارے کے پہلی آیت ہی یہ تھی نا کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، ہم سے جو کام مطلوب ہے ہم وہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو استغفار کی طرف فوراً جایا کریں، فوراً تلاش کیا کریں کہ وہ کیا مجھ سے غفلت ہوئی ہے، وہ کیا گناہ ہے کہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، پریشانیاں ہیں، کہیں سے رزق رک رہا ہے، کہیں سے آنا تھا تو وہ رک گیا، یا کچھ اور اس طرح کے مسائل کتنی دفعہ ہوتا ہے نا، ہم انہی مسائل کا شکار ہے نا زندگی میں۔ اور پھر دوسرا فائدہ بتایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی طاقت بڑھے، آپ کے پاس جو مال ہے اس میں مزید فراوانی آئے، آپ کی جسمانی، ذہنی، ہر طرح کی صلاحیتیں آگے سے آگے بڑھیں، تو کیا ہے کہ استغفار اور رجوع بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، بار بار پلٹیں، اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کر نہ پلٹیں۔ لیکن ہود علیہ السلام کی قوم نے پھر وہی کیا کہ یعنی قوم نے جواب تو کوئی نہیں دیا، لیکن صریح معجزے کا مطالبہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو دلائل اور معجزات تو ہر نبی کو دیے جاتے ہیں، لیکن وہ کس کو کام آتے ہیں؟ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ ایمان لانے والوں کی تسلی اور تشفی کے لیے تو کافی ہوتے ہیں، لیکن ہٹ درم لوگ ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ کسی حصی معجزے کے منتظر رہتے ہیں، کوئی ایسا معجزہ جو ان کی گردنیں پکڑ کے جھکا دے، کہ جیسے کہتے تھے نا یہ فرشتہ کی صورت میں کیوں نہیں آ گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ خزانے ہوتے، اور یہ چلتا تو اس کے ساتھ ساتھ خزانے چلتے تو ہم خود ہی ایمان لے آتے اس پر، ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو اسلام قبول کرایا جائے، اور پھر یہ ہے کہ جب حصی معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی ایسے لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان پر عذاب آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم اپنے الہوں کو تیرے کہنے سے تو نہیں چھوڑیں گے، اور نہ ہی ہم تیرا اعتبار کرنے والے ہیں۔ آگے انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ آیت نمبر 53 تک ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔